رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان پر کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، اور یاد کرتے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور اس عشرہ مجالس کے بانیان معاونین سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، صلوات سجدہ۔ یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملومین فی یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات سامعین گرامی، جس آیت مجیدہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آپ سب کو یاد ہے، اور یہ آیت مجیدہ ایک اصول ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، ایک قاعدہ کلیہ رب نے بیان فرمایا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ رب فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان، ماشاءاللہ، نیکی بھلائی کا بدلہ صرف نیکی اور بھلائی سے دیا جا سکتا ہے۔ سامعین گرامی، قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات کے پیش نظر احسان کے حوالے سے 2 چیزوں پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک شے قابل مذمت ہے، ایک شے قابل تعریف ہے۔ قابل مذمت یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ احسان فراموش نہ کرو، اور
قابل تعریف شاید ہے وہ یہ ہے کہ احسان شناس بنو، احسان شناس بنو، احسان فراموش، محسن کو یاد رکھو، لوگوں کے احسانات یاد رکھو۔ تم نے اگر کسی کو کوئی احسان کیا نہیں کیا تو اس کو یاد نہیں، اس کو بھلا دو۔ اور میرے محترم سامعین، زندہ قومیں اپنے مسلموں کو یاد رکھتے ہیں، زندہ قومیں اپنے مسلموں کو یاد رکھتے ہیں اور وہ احسان فراموش نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم میں کوئی شخصیت پیدا ہوئی، کسی ملت میں، کسی قوم میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے قوم کے لیے جان قربان کی، تو وہ قوم اپنے اس محسن کو یاد رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص نے، کسی ملک کے باشندے نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان قربان کی، تو پھر اس ملک کی حکومت اور محسنوں کو یاد رکھتی ہے اور ملک کے لیے جان قربان کرنے والوں کو زندہ رکھتی ہے۔ زندہ قومیں اپنے مردوں کو بھی مرنے نہیں دیتی، اپنے مردوں کو بھی مرنے نہیں دیتی۔ وہ تو مر گیا، ایسے نہیں مرنے دیتی۔ زندہ قومیں پھر کیا کرتی ہیں کہ افراد کو دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتے، لیکن پھر ان کی یاد بنا دی، ان کے مجسمے بنا کے چوکوں پہ کھڑے کر دیے، ان کی بڑی بڑی تصویریں لگا دی، کسی شہر کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا، کسی ملک کی شاہراہ کا نام اس محسن کے نام پہ رکھ دیا تاکہ اس کی یاد زندہ رہے۔ یہ جو کرنسی نوٹوں پہ تصویریں ہوتی ہیں، آپ کے ملک کے کرنسی کے جو نوٹ پہ قائد اعظم کی جو تصویر ہے، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اس بانی پاکستان اور محسن قوم اور محسن ملت کی یاد زندہ رہے۔ اپنے محسنوں کو فراموش نہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو مقبرے بنائے جاتے ہیں، یہ جو گنبد تعمیر کیے جاتے ہیں، اس کا فلسفہ یہی ہے تاکہ وہ شخصیت زندہ رہے۔ قائد اعظم کا مقبرہ، علامہ اقبال کا مقبرہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، پوری دنیا میں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے وطن کی سرحدوں کے لیے، جن سپاہیوں نے، جس پولیس نے، جس آرمی نے جانیں قربان کی ہیں، ان کا دن منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا؟ شہداء کی قبروں پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں یا نہیں؟ شہداء کی یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اسپیشل ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، شہداء کے حوالے سے فضائیہ کا دن منایا جاتا ہے ہمارے۔ تو میرا مطلب یہ پوری دنیا کے اقواموں اور پوری دنیا کے ممالک میں یہ بات موجود ہے کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، اپنے مرنے والوں کو بھی وہ مرنے نہیں دیتی۔ تو میرا بھائی، جس نے قوم کی راہ میں جان قربان کی، قوم زندہ رکھے گی، جس نے ملک کی راہ میں جان قربان کی، حکومتیں زندہ رکھیں گی، اور جس نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، جس نے فی سبیل اللہ جان قربان کی، قومیں زندہ رکھیں گی
اس مرنے والے کی تصویریں بنا کے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا جو میری راہ میں جان قربان کرے گا میں اسے حقیقی معنی میں زندہ رکھوں گا۔ ارشاد ہوا قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقولوا اموات، مردہ نہ کہو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی۔ مردہ نہ کہو، زبان پر پابندی رب نے لگا دی، مردہ نہ کہنا راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تم کیا جانو کہ ایک شہید کی حیات کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ ایک شہید کی زندگی کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب نے کیا فرمایا، یہاں تو تھی زبان پہ پابندی، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے عقل اور دماغ پر بھی پابندی لگا دی اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ ایک درجہ اور بلند ہو، اس میں فرمایا کہ مردہ نہ کہنا، اس آیت میں فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھنا، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں رزق مل رہا ہے، اور جس طرح تم زندہ رزق پا رہے ہو وہ شہید بھی اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ ہم شہید کی اس معنوی حیات کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن رب کے اس فیصلے کو تو ماننا پڑے گا نا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تو ہم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ زندہ ہیں، بار بار کہہ رہے زندہ ہیں اور رب کی طرف سے رزق پا۔ اب میرے دوستو ذرا اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو کہا یقتل فی سبیل اللہ، یہ سبیل الہی کیا ہے، یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ توجہ تو بھائی راستہ تو اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی منزل ہو، سبحان اللہ، کسی کی منزل کا تعین ہو تو پھر اس کا راستہ پوچھا جاتا ہے۔ اور اللہ کا راستہ کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ تو لا مکان ہے۔ تو پھر اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ جو میں سمجھا ہوں تعلیمات آل رسول کی روشنی میں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، رب کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی کوئی بھی خدمت جو ہے یہ ہے فی سبیل اللہ، یہ راہ الہی، یہ راہ الہی۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے تو یہ عمل فی سبیل اللہ ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ۔ اور حدیث قدسی فریقین کے نام موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیج دیا ارشاد ہوا آدم اگر میں کبھی پیاسا ہوا اور تیرے دروازے پہ آ کے پانی کا سوال کروں تو پانی پلاؤ گے؟ عرض کی پروردگار ساری کائنات کے پیاسوں کو سیراب کرنے والا تو، اور معبود تو پیاسا ہوں میں سمجھ نہیں پایا تیری اس بات میں راز کیا ہے۔ ارشاد ہوا آدم کبھی میں بھوکا ہوا تیرے دروازے پہ آ کے کھانے کا سوال کروں کھانا دو گے؟ مالک ساری کائنات کے بھوکوں کو کھلانے والا۔ کبھی میں محتاج لباس ہوا اور تیرے دروازے پہ آ کے لباس کا سوال کروں تو لباس دو گے؟ میرا اللہ ساری کائنات کے محتاج لباس لوگوں کو بھی لباس کو دیتا ہے۔ مالک تیری ان باتوں میں جو راز ہے اس راز سے پردہ ہٹا۔ ارشاد رب العزت ہوا آدم میں وہ ذات ہوں جسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، میں تو وہ ذات ہوں جسے لباس کی حاجت نہیں ہے،
میری ان باتوں میں راز صرف اتنا ہے، اگر میرا کوئی بھوکا پیاسا محتاج لباس بندہ چل کے تیرے دروازے پہ آ جائے، اس کو معمولی نہ سمجھنا میں اللہ چل گیا۔ ایک واقعی فقیر، مستحق فقیر، اس کی مدد واجب ہے، اور نشئی پیشہ ور فقیر کی مدد حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ رب فرماتا ہے نیکی میں مددگار بنو، گناہ میں نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو واقعی مستحق ہے، فقیر ہے، پھر اس کے ہاتھ کو معصوم نے فرمایا وہ اللہ کا ہاتھ۔ آئمہ معصومین کی سیرت یہ تھی کہ جب کوئی صدقہ کو چیز دیتے تھے اس کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، چومنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، پھر اس مستحق فقیر سے کہتے تھے تو میرے ہاتھ سے اٹھا لے۔ کسی معصوم سے اس عمل کی وضاحت چاہی تو سرکار نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں کہ وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اور اپنے ہاتھ کو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا فقیر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں غلام ہو، اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں غلام ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جنہوں نے راہ خدا میں جانے قربان کی، اس اللہ رب العزت نے ان شہیدوں کو زندہ رکھا۔ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فلاں کو یاد کرو، فلاں کی بات کرو، فلاں کا قصہ سناؤ، فلاں کا ذکر کرو۔ 300 سے زیادہ مقامات۔ یہ آج کی مجلس میری ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں مروڑ اٹھتے ہیں، جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اور جن کے دل میں درد ہوتا ہے مجالس مظلوم کربلا سے اور ذکر امام حسین علیہ السلام سے۔ یا سال ذکر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن قیامت تک کے لیے پڑھا جاتا رہے گا، اور بار بار رب فرما رہا ہے فلاں کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، پہلی آیت پڑھ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ۔ اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بیان کرو۔ او کہاں سے بات شروع ہوئی؟ جب سے انسانیت شروع ہوئی، جب سے انسانیت شروع ہوئی وہاں سے رب نے بات شروع کی۔ آدم کے 2 بیٹوں کا ان کی خبر سناؤ، ان کی خبر بتاؤ۔ آدم کے 2 بیٹوں کا کس لیے؟ صرف ان 2 بیٹوں کا۔ آدم کے بیٹے بھی بہت سارے تھے، آدم کی اولاد بھی بہت ساری تھی، صرف 2 بیٹوں کا، جن میں ایک مقتول ہے، ایک قاتل ہے، ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے۔ اور رب فرما رہا ان کا ذکر کرو، ان کی خبر بتاؤ۔ والدات عزیزان جو ہیں وہ ان کو بھول جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ ان میں قاتل کون ہے، مقتول کون ہے؟ اس کی پہچان کا آسان طریقہ کیا ہے؟ قاتل میں بھی قاف الف قا اور قابیل میں بھی قاف الف قا۔ تو قابیل قاتل ہے، قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ اور سنت الہی سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے یہاں صرف نہیں فرمایا کہ مقتول کا ذکر کرو، اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے مقتول اور مظلوم بیٹے کا ذکر کرو، رب فرماتا ہے دونوں کا ذکر کرو۔ سنت الہی یہ ہے جب مقتول کا ذکر کیا جائے تو ساتھ قاتل کا بھی ذکر کیا جائے، تاکہ مقتول پہ صلوات پڑھی جائے، قاتل پہ لعنت پڑھی جائے۔ مظلوم سے محبت کی جائے، ظالم سے نفرت
رب نے وہاں سے بات شروع کی قتل علیہم نبأ بنی آدم. آپ فلسفہ سمجھے ہو؟ توجہ جا رہا ہوں. سید الانبیاء آخری نبی حضرت آدم علیہ السلام کے مقتول بیٹے کا ذکر ہو، سید الانبیاء کے مظلوم اور مقتول بیٹے کا ذکر نہ ہو. پھر ایک اور آیت پڑھنے لگا. اب جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایک مذکور ہے. اب فرماتا ہے وَذْكُرْ اپنے محبوب کو اپنے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامًا شَرْقِيًّا. میرا محبوب مریم کا بھی ذکر کرو، اس کنیز خدا کا، اس طیبہ طاہرہ بی بی کا، اس بطول بی بی کا بھی ذکر کرو. اور وہ یاد کرو وقت اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامًا شَرْقِيًّا کہ جب وہ اپنے اہل ویال سے جدا ہو کے مشرقی کونے میں چلی گئی تھی، رب مریم کے بھی یاد کرنے اور ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے. مریم کا ذکر ہو، فخر مریم کا ذکر نہ ہو. عیسیٰ کی ماں کا ذکر ہو، حسنین کی ماں کا ذکر نہ ہو. پھر اگر اب فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے محبوب ابراہیم کا بھی ذکر کرو، اللہ کے سچے نبی تھے. ابراہیم کا بھی ذکر. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. محبوب ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی سچا نبی تھا اللہ کا. وَذْكُرْ اسماعیل صادق الوعد إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد. اسماعیل کا ذکر کرو، باتوں کا سچا تھا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ. اسماعیل کا ذکر کرو، الیسع کا ذکر کرو، ذوالکفل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. میرے بندے ایوب کا ذکر کرو، میرے بندے داؤد کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اتنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے فلاں کو یاد کرو، فلاں کو یاد کرو، فلاں کو یاد کرو، فلاں کو یاد کرو. توجہ ہے. اور انبیاء کا الحمدللہ جو قرآن سے وابستہ ہیں اور قرآن سے جن کا ایک ربط ہے، وہ جانتے ہیں کہ انبیاء میں سے 3 انبیاء کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ رب جانتا ہے. لیکن ان تینوں انبیاء میں یہ کامن چیز سامنے آئی ان کی تاریخ اور ہسٹری سے. وہ کیا ہے؟ باب الاشتراک ان انبیاء میں کیا ہے کہ یہ تینوں وہ نبی اور رسول ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف قیام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف قیام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان رومی سلاطین کے خلاف قیام کیا، اس عیسائی سلطنت کے وہ جو رومی سلطنت تھی ایمپائر نا ان کے خلاف قیام کیا. اب سنت الہی کیا ہو گئی؟ کسی نبی کا ذکر ایک بار، ان انبیاء کا ذکر قرآن میں بار بار. سنت الہی ہے. رب یہ چاہتا ہے کہ جنہوں نے کسی ظالم و جابر کے خلاف قیام کیا ان کا ذکر ایک بار نہیں ہونا چاہیے، ان کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. اس لیے ابراہیم کا ذکر بار بار، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار. تو میرا بھائی تو پھر جو ابراہیم کا بھی وارث ہو، جو موسیٰ عیسیٰ کا وارث ہو، السلام علیکم وارث
ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث کلیم اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ۔ تو پھر جو ان انبیاء کا وارث ہے، ایک طرف وہ اور دوسری طرف یزید، وہ جو فرعون، نمرود اور ہر ظالم بادشاہ کا جو وارث ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر بھی قیامت تک کے لیے جاری ہو سکتا ہے۔ کہہ دے کہ یہ تو انبیاء خدا ہے، ان کا ذکر ہونا چاہیے، ہم کب کہتے ہیں کہ ان کا ذکر نہ ہو؟ تو سوال ہے کہ قرآن میں صرف انبیاء کا ذکر ہے؟ سورہ کہف میں کن کا ذکر ہے؟ سورہ کہف میں جن کا ذکر ہے وہ نبی تھے، رسول تھے؟ نہ نبی نہ رسول، کیا تھے؟ اولیاء خدا، اصحاب کہف۔ رب نے جن کے نام پہ پوری سورت قرآن میں نازل کر دی وہ اولیاء الہی تھے۔ میرے بھائی اللہ نے تو اپنے اولیاء کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، عقیدہ توحید کو جنہوں نے پوشیدہ رکھا، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اور میرے محترم سامعین، پھر بات کو آگے لے جاؤں، یہ تو انبیاء اولیاء الہی تھے، رب العزت نے، یہ تو انسان تھے، یہ تو افضل بشر تھے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں ان جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے راہ خدا میں کوئی کردار ادا کیا۔ اللہ کے راہ میں جنہوں نے کوئی خدمت دی ہے، خدمت کی، رب نے ان جانوروں کا بھی ذکر کیا۔ کہاں پہ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ رب فرماتا ہے مجھے ان فراٹے بھرتے گھوڑوں کی قسم، تیز رفتار دوڑتے ہوئے ہانپنے والے، جن کے سینوں سے آوازیں نکل رہی تھیں، رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کی قسم، راہ خدا میں، جہاد فی سبیل اللہ میں جن گھوڑوں نے اگر کوئی خدمت کی، وہ گھوڑے اس قابل ہیں کہ رب ان کی بھی قسمیں کھاتا نظر آتا۔ ان سرپٹ دوڑنے والے، فراٹے بھرتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، جن کے سم جب پتھروں میں پڑتے تھے تو ان سے چنگاریاں نکلتی تھیں، جو ان کی قسم۔ اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے، قدردان بیٹھے، میرے جملہ ضائع نہ کرنا۔ میرا بھائی کس کا معنی یہ ہوا کہ سنت الہی یہ بن گئی کہ اگر کسی جانور نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی، اس کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کیا۔ اور میرا بھائی تو پھر یاد رکھ، گھوڑے صرف امام بارگاہوں میں نہیں آتے، جنہوں نے راہ خدا میں خدمت کی ہے انہیں قرآن میں بھی لایا جاتا ہے۔ یہ غزوہ ذات سلاسل کے موقع پہ آنے والی یہ صورت ہے۔ اس غزوہ کا فاتح کون تھا؟ غزوہ ذات سلاسل کو پڑھو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کسی عام فرد کے گھوڑے کا ذکر نہیں ہے۔
یہ ان کے گھوڑوں کا ذکر ہے. توجہ کیجیے ذرا. وہ کریم اللہ قدر شناس ہے. وہ رب عزت سے ان جانوروں کا بھی ذکر کرتا ہے اور رب قسمیں کھاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ بھول گئے وہ قصہ جسے رب کہتا ہے قرآن میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. انہوں نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. دیکھیے انسان گناہگار ہے, گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں. یقین کیجیے جو تکبر ہے نا, تکبر یہ ایسا گناہ ہے, یہ تو سیدھی اللہ سے جنگ ہے. اور متکبر کو خدا اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے. یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے. اللہ فرماتا الکبریاء ردائی, یہ تکبر یہ بڑائی میری چادر ہے. تکبر بڑائی صرف اسی ذات کو زیبا ہے, تکبر صرف اس ذات کے لیے سزاوار ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کبریائی یہ میری چادر میرا لباس ہے. جو میری چادر پہننے کی کوشش کرے گا میں اسے ذلت کی چادر پہناؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذلیل و رسوا کروں گا. ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا, اور ہاتھی یعنی اس زمانے کی ایک قوت و طاقت کا مظہر. ہاتھیوں کا لشکر. آج کے زمانے میں جدید ترین میزائل اور یہ جہاز بھی جو حیثیت ہے, اس زمانے میں وہ سب سے بڑی قوت طاقت ہاتھیوں کا لشکر. اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے فخر و غرور سے آیا. اور رب نے کیسے غرور توڑا. ہاتھیوں کے مقابلے میں ڈائناسور بھیجے. ہاتھیوں کے مقابلے میں رب نے ہاتھی بھیجے. کوئی بڑا پاٹے خواہ ہو نا, کوئی جگہ بدماش, خدا کی قسم ایک بچے کے ہاتھ میں ایک جوتا پکڑا دیں کہ اس کو مارے تو مرنے سے پہلے مر جائے. اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے, ڈائناسور نہیں بھیجے, ابابیل بھیجے. رب نے اپنی قدرت و طاقت کا اظہار اس طرح سے کیا. ارسل علیہم طیرا, پرندوں کے جھنڈ. رب نے بھیجے پرندے. توجہ, جو حضرات حج کر چکے ہیں عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں. مزدلفہ سے جب منا کی طرف سفر شروع ہوتا ہے, راستے میں وادی آتی, وادی محسر. یہ وہ وادی ہے جہاں پہ ابرا کے لشکر پہ عذاب آیا تھا. اور آج بھی حاجیوں کو حکم ہے اس وادی سے جلدی گزرنا ہے. یہ منا کے قریب ہے. تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اونٹ چل رہے تھے, پھر رہے تھے. ابرا کے ساتھی نے سارے پکڑ لیے سپاہیوں نے. حضرت عبد المطلب کو اطلاع ہوئی, ابرا کے پاس آ کے بات کی. تیرے ساتھیوں نے سپاہیوں میں روڈ پکڑے, ان کا چھوڑے. ابرا کہتا ہے کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوا, میں آپ کے بارے میں سن چکا ہوں. آپ تو محافظ کعبہ ہیں, آپ تو والی مکہ ہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کعبہ کی سفارش کریں گے کہ کعبہ کو نہ گرائیں, اور آپ کو کعبہ کی فکر ہی نہیں ہے, اپنے عمروں کی فکر ہے. اتنا چھوٹا سا مطالبہ. حضرت عبد المطلب نے فرمایا انا رب الابل ولها رب, عمروں کا مالک میں ہوں, کعبے کا بھی ایک مالک ہے. حفاظت کرنا جانتا ہے. اور حادثے کے مقابلے میں بھیج دیے پرندے. ہر پرندہ 3 کنکریاں اس کے پاس. چونچ میں
2 پنے ہوں گے اور آپ پڑھ لیں جب یہ عذاب خالد کی طرف سے آ گیا ہر سپاہی کے لیے ہر ہاتھی کے لیے ایک کنکری کافی تھی اب جب کنکریاں برسنا شروع ہوئی بگدڑ مچ گئی سپاہی دوڑے ہاتھی دوڑے اور میں نے پڑھا کہ جو کنکریوں پہ لکھا ہوا تھا وہ جس کا مقدر تھی وہ کنکری جس کے لیے وہ آئی تھی اسی کو لگی دوڑے پرندوں نے تعاقب کیا بھاگتے جا رہے ہیں پرندے بھی پیچھے جا رہے ہیں لیکن میل تک بھاگے پرندے پیچھے اللہ جانتا ہے تفسیر حدیث کو پڑھنے نہیں ملے گی کوئی ایک بھی روایت کہ اللہ کے اس بیٹے کو لشکر نے خطا کی اور کسی بے گناہ کو کوئی کنکری لگ گئی ہے جس کا مقدر تھا اسی کو لگی جس کا نصیب تھا اسی کو لگی توجہ چاہ رہا ہوں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے آخر فضا سے کنکریاں پھینک کی جا رہی تھی اور دنیا تماشا دیکھ رہی تھی آخر پرندے سے غلطی ہوئی کیوں نہ کسی کی کنکری کسی بے گناہ کو لگی نہ کسی کی کنکری ضائع گئی پرندے سے خطا نہ ہوئی وجہ سارے یہی کہو گے خطا کرتے اگر اپنی مرضی سے آئے ہوتے اور بھائی اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے وہ اللہ نے انہیں بھیجا تھا وہ اللہ کا انتخاب تھا رب نے بھیجا تھا اور میرا بھائی جب رب کا بھیجا ہوا پرندہ خطا نہ کرے اور اللہ جن کے بارے قرآن میں کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ جس کی آل کو منتخب کر لے وہ خطا کرتے تھے اللہ چن لے تو خطا پر کیا زمانہ آ گیا اور مسلمانوں اپنے اس ناسبیت کا علاج کرو دعویٰ کرنا بڑی محبت ہے ہمیں اہل بیت سے ہم آپ شیعوں سے بھی زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں کیا مانتے ہو اہل بیت کو مولا علی علیہ السلام اہل بیت رسول میں شامل ہیں یا نہیں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا رسول کی بیٹی اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں جناب حسنین کریمین امام مجتبی علیہ السلام فرزند رسول اہل بیت رسول میں شامل ہیں یا نہیں امام حسین علیہ السلام فرزند رسول اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں تو جو کہتا ہے میں اہل بیت کو تم شیعوں سے بھی زیادہ مانتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے تو مولا علی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور علی کے مقابلے میں جو دشمن آئے ان سے بھی تو پیار کرتا ہے تو کہتا ہے میں رسول کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں رسول کی بیٹی کے مقابلے میں آنے والوں سے بھی تو پیار کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے امام حسن مجتبی سے محبت ہے امام حسن کے دشمن کا بھی پیار تیرے دل میں ہے تو کہتا ہے امام حسین سے محبت ہے امام حسین کے قاتلوں پہ بھی کھول کے لعنت نہیں کرتا کیا ماننا اہل بیت کو کیا ماننا اہل بیت کو یہ اسلام و ایمان نہیں ہے یہ منافقت ہے اتنی گھٹن فضا ہے اتنی تنگ فضا اور الحمدللہ میں سمجھنا ہوں برادران اہل سنت جو کہتے ہیں اہل سنت ہے یعنی ان کے مذہب کی بنیاد رسول کی سنت پر ہے اہل بیت سے محبت یہ رسول کی سنت ہے
اہل بیت سے محبت یہ رسول کی سنت ہے، اور ہر سنی عاشق اہل بیت ہے اور عاشق محب اہل بیت ہے۔ اور تو چاہ رہا ہوں لیکن ایک ناس کی گروہ ہے یعنی ذکر اہل بیت سے بھی تکلیف ہے، اور اتنی تنگ نظری ہے، اب تو سوشل میڈیا ہے، ہر کسی کے پاس اطلاعات ہیں، کتنے اہل سنت کے علماء اس وقت ہیں جن پر رافضیت کا فتویٰ لگا صرف اس بات پر کہ انہوں نے آل رسول کی بات کی۔ کیا بات! معاویہ کے فضائل پڑھے جائیں تو ٹھیک، مومن مسلمان اور وسیع رسول نفس رسول علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے جائیں تو رافضیت، رسول کے بیٹوں کے مناقب پڑھے جائیں تو رافضیت۔ نکالو پھر اپنی مناقب کی کتابوں سے اور اپنی سیاہ سے آل رسول کی محبت اور فضیلت کی روایات کو۔ اور ہم سے تو زیادہ تو جرأت والے امام شافعی تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فیشہد ثقلان انی رافض، اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے، جنوں انس گواہی دینا میں رافضی ہوں۔ اگر آل محمد کی محبت کی وجہ سے تو پھر ہمیں فخر ہے اپنے رافضی ہونے پر۔ الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں اور آل رسول کے دشمنوں پہ لعنت بھی کرتے ہیں۔ ہم آل محمد علیہ السلام یہ مقتول ہیں، مظلوم ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور قاتلوں پہ دل کھول کے لعنت کرتے ہیں۔ پہلی بات سمجھ ذرا بات آ گئی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے لائبریری مجلس جہاں تک میری بات جا رہی ہے، یار ایک مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے، ایک مسلمان میں اخلاقی طور پر اتنی جرأت ہونی چاہیے مظلوم کو مظلوم کہے، ظالم کو ظالم کہے۔ وہ کیا اسلام ہوا کہ تو کھل کے ظالم کو ظالم بھی نہیں کہہ سکتا، تو کھل کے قاتل کو قاتل بھی نہیں کہہ سکتا۔ اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن اٹھا، قرآن آپ سب تشریف فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی پیدا نہ کرنا، ظالموں کے حامی نہ بننا، ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یعنی جہنم تو جائے گا، ظالم تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا۔ رب فرماتا ہے اس ظالم کی ہمدردی کرنے والا، اس ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات کو۔ اور پھر کمال ہو گیا کہ رب نے حیوانات کا ذکر تو کیا، یہ گھوڑے ابابیل پاک جانور تو تھے، رب نے تو اس کتے کا بھی ذکر کیا جس نے مالک سے وفا کی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ ہے نا ذکر اصحاب کہف کے کتے کا؟ مفسرین عامہ تو بالاجماع کہتے ہیں یہ بیچارہ ایک ہی کتا ہوگا جو جنت میں جائے گا، ایک ہی کتا ہوگا۔ اور اب قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور جن پیدا کیے ہیں۔ تو پھر ان انسانوں سے وہ کتا بہتر ہوا یا کیا ہوا؟ او بھائی حقیقت ہے، تو انسان ہو کے بھونکنا شروع کر دے اور کتا ہو کے نہ بھونکے، وہ کتا اس انسان سے بہتر ہے۔ اہل بیت کو خطابات سنائیں نا، کیا بات! لعنت ہے تیری شکل پہ، لعنت ہے تیری فکر پہ، لعنت ہے تیری سوچ پہ۔ دنیا میں تو لعنتیں لے لی اور جب تک رہے گا لعنتیں ملتی رہیں گی۔ انشاءاللہ
اور قیامت کے دن بھی رب کا غضب اور عذاب تیرے انتظار ہے۔ تو شفیع روز جزا کو ختوار کر، رب جن کی سچائی اور جن کی طہارت کا، رب جن کی عصمت اور پاکیزگی کی گواہی قرآن میں دے۔ بس زدار واجب کو محرم ہے، وطن ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو حاجی صاحبان بیٹھے نا، ایک بات کی ذرا تصدیق کرنا، میں 11 مرتبہ کا شاید گواہ، جب بھی جاتے ہیں زائر عمرے والے حج والے مدینہ، جس دن انہوں نے مدینہ چھوڑنا ہوتا ہے نا، ہوٹلوں پہ بلڈنگ کے بس سے آ جاتے ہیں، وہاں سے آگے سوار ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے ہر سال دیکھتے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے، جب آخری زیارت کر جاتے ہیں اور بس میں بیٹھ جاتے ہیں، مدینہ چھوڑنا ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور شیشے سے پردہ ہٹا کے پلٹ کے راجہ رسول ہر مسلمان کے دل پہ اور زبان میں یہ دعا ہوتی، پروردگار پتہ نہیں پھر کب آنا نصیب ہوگا، پتہ نہیں کب تیرے محبوب کا یہ کم زیادہ نصیب ہوگا، اور اس وقت تک پلٹ کے دیکھتے ہیں جب تک گنبد اور مینار نظر آتے رہتے ہیں۔ خدا جانتا ہے نانا کی قبر پہ ودا کے لیے آئے نا امام حسین علیہ السلام، روایت کہتی ہے آئے قبر کو سلام کیا، نانا کو سلام کیا، قبر کو بوسے دیے، ودا کر کے دروازے تک پہنچتے تھے، پھر پلٹ آتے، پھر آتے سلام کرتے، پھر قبر کو چومتے، پھر دروازے تک پہنچتے، پھر پلٹ آتے۔ نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا، اللہم انہا ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں۔ اللہم اختر لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا، میرا اللہ میری اس امر کو اختیار کر جس میں تیری بھی رضا ہو، جس میں تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ نانا کا سلام کرنے کے بعد جنت البقیع کا رخ کیا، بھائی حسن مصطفیٰ کی قبر پہ بھیا میرا آخری سلام۔ بھائی کا سلام کرنے کے بعد پھر ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا۔ تاریخ نے جملہ لکھا کہ جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا امام حسین علیہ السلام اور بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے تو بڑے اطمینان سے چل رہے تھے، بڑے وقار سے جا رہے تھے، عظمت کا پہاڑ چل رہا، تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے، لیکن جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کا، ازادار ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن چلے پڑ جاتا، ماں کی قبر پہ گرا دیا، السلام علیکم یا اماں، اماں تیرا حسین اب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں میرا آخری سلام قبول کر لے۔ صاحب دہاں صاحب پر لکھا 3 جواب آئے قبر زہرا سے، سن پاؤ گے؟ علیک السلام یا غریب الام، میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام، علیک السلام یا کشان الام، میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام، اور تیسرا درد بھرا جواب تھا علیک السلام یا سہقان الام، گھوڑوں کے سنوں تلے روندا جاتا میرا پامال ہو جانے والا میرا بھی سلام۔ بس سلام کر کے آئے، تیاری شروع ہو گئی۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا میں مدینے پہنچا، مدینے والوں کے چہروں پہ اداسی اور پریشانی، مدینے والوں خیر ہے پریشان نظر آتے ہو، عبداللہ تجھے پتہ نہیں آج رونق مدینہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا۔ میں مدینے والوں کے ساتھ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تاکہ امام حسین علیہ السلام کی تیاری اور ان کی روانگی کا منظر دیکھوں۔ امام کرسی پر تشریف فرما تھے، بنی ہاشم کے جوان انتظامات میں مصروف تھے،
اونٹوں پہ سامان سفر باندھا جا رہا تھا. کئی اونٹوں پہ راشن کا، کئی اونٹوں پہ برتن، کئی اونٹوں پہ خیمے، کئی اونٹ تھے جن پہ پانی کی مشکیزیں لاتے گئے. جب سارا سامان سفر بن گیا، جناب عباس علمدار کی آواز گونجی، لوگو اب دور ہو جاؤ، اب رسول کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا. اب نبی ساتھی کی سواری کا وقت آ گیا. دور سے دیکھتے، دور سے کیا منظر دیکھا، ایک ناکا دروازے پہ لا کے بٹھایا جاتا تھا اور بنی ہاشم کے جوان مخدرات عصمت و طہارت کو باری باری سوار کرتے تھے. جناب قاسم نے اپنی ماں کو سوار کیا، شہزادہ علی اکبر نے اپنی ماں کو سوار کیا، ازکر بیویاں باری باری سوار ہوتی رہی. عبداللہ کہتا سب سے آخر میں ایک ناکا بیت الشرف کے دروازے پہ لایا گیا. ایک ایسی باعزت و عظمت بیوی بیت الشرف سے نکلی. امام حسین کرسی چھوڑ کے تعظیم کرنے کھڑے ہوئے. علی اکبر سہارا دے رہے تھے، اور محمد نالین سنبھال رہے تھے، قاسم پردہ نہر ٹھیک کر رہے تھے. اور وہ بی بی جب ناکا کے قریب پہنچی، جناب عباس علمدار نے اپنا زانو خم کیا. آقا زادی آپ میرے زانو کا سہارا لے کے محمل میں سوار ہو جا. عزاداروں میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ سارے بنی ہاشم حرکت میں آ گئے. کہا تو نہیں جانتا علی کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کیوں نہ عزت سے سوار ہوتی، بھائی زندہ تھے، بھتیجے زندہ تھے، بیٹے موجود تھے، لیکن عزاداروں جب آیا نا 11 محرم کا دن، برہنہ سر، ہاتھوں میں رسیاں، بے پالان اونٹ، ناظرت یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ایک جملہ کا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ سے جو کو قبول فرما، سب عزاداروں کی حاجات کو پورا فرما. میرا اللہ دعاؤں کو مستجاب فرما. ایک مومن کے لیے بیمار ہے، دعا کیجیے میرا اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما. ڈاکٹر امجد صاحب، میرا اللہ انہیں شفا عطا فرما. مالک تمام ملتمسین نے دعا، پہلے تو جانتا ہے کس کس نے التماس کی ہے. مالک سب کو شفا عطا فرما، ایمان کے زور میں تعجیل فرما. اس عزاداری کی اور عزاداروں کی میرا مولا حفاظت فرما. دشمنان عذاب کو، دشمنان بلا کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام اور رسوا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات.